کو جناب مسلم کی مجلس شہادت وہ پورا میں نے ڈیٹیل سے کوفہ اور ان کی شہادت پڑھا. آج اتنی ڈیٹیل میں نہیں پڑھ پائیں گے، وقت نہیں ہے. صرف مسلم کی شہادت ہے. عزاداروں، کربلا کے 72 شہیدوں میں مسلم کا نام نہیں ہے، لیکن مسلم کربلا کے شہیدوں میں پہلے سے مرحوم علی نقوی صاحب، جن کو نقطہ صاحب پاکستان میں ان کی تقلید ہوتی تھی. عمر تھے، آیت اللہ تھے، بہت بڑے، بہت قابل. وہ آپس کے خاندانی دشمنی کی وجہ سے لکھنؤ والوں نے بڑا ظلم کیا ان کے اوپر. بالکل بالکل، واہ واہ واہ. وہ ان کی کتاب ہے لکھن صاحب، انہوں نے اس میں 330 کے قریب کربلا کے شہید لکھے. بالکل 330 کے قریب آس پاس. صحیح سے گنتی نہیں یاد ہے، میں نے طالب علم کے زمانے میں پڑھی تھی کتاب. اب آپ تو سنتے آئے 72، یہ 330 کہاں سے آ گئے؟ بڑھائے گئے؟ نہیں، بڑھائے نہیں گئے. یہ 72 اپنی جگہ پر ہیں. بالکل بالکل. باقی یہ اس طرح میں کہاں سے آ گئے؟ جیسے خود مسلم کا نام 72 میں نہیں تھا. جتنے لوگ بھی خبر سنتے اور حسین کی مدد کے لیے کربلا جانا چاہتے تھے، کربلا میں حسین کا جو پہرا لگا ہوا تھا فوج کا، تو پہرے دار حسین تک اس کو پہنچنے نہیں دیتے تھے. اور بارڈر پر، کربلا کے جو بارڈر تھا، پہرے داری تھی، وہاں پر ان سے جنگ ہوتی تھی، وہ وہیں پہ شہید ہو جاتے تھے. اس طرح سے روز عاشور جناب حبیب ابن مذاہب کہاں سے؟ کوفہ سے آئے. اب وہ پہنچ گئے تو وہ 72 میں شامل ہو گئے. اگر وہ نہیں پہنچ پاتے تو 71 ہی رہتے کربلا کے شہید. تو اس طرح سے کربلا کے شہید بہت سارے ہیں جو حسین تک پہنچنا چاہتے تھے لیکن نہیں پہنچ پائے. اکیلے آئے، 2 آدمی آئے، 4 آدمی آئے، 6 آدمی، 8 آدمی ساتھ میں آئے، اور جب بارڈر پہ پہنچے تو پھر ان کی تلاشی ہوئی اور وہیں پہ جنگ ہوئی اور وہیں پہ وہ شہید ہوئے. وہ سب کربلا کے شہید ہوئے. اس طرح سے انہوں نے 330 کے کریے. میں نے ڈیٹیل اس لیے بتائی کہ مجلس کے فوراً مولانا یہ اتنا کیسے آپ اتنی بڑی زندگی میں 72 سنتے چلے آئے، آپ 313 30 کہاں سے پڑھ دیے؟ تو اس کے لیے تھوڑا سا میں نے ڈیٹیل بتا دی. اسی میں تھوڑا وقت زیادہ ہو جاتا ہے. اور مجمع کہتا ہے مولانا مجلس بڑا طولانی کرتی ہے. طولانی کا ہونے کا آپ کا فائدہ ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ اتنے شہید تھے. پہلا شہید مسلم ابن عقیل، حسین نے بھیجا. جب حسین کوفے گئے مسلم اور حسین کا خط دیا تو سارے کوفے نے مل کے حسین مسلم کے ہاتھ میں بیعت. اور جو وہاں کا گورنر تھا اس نے دیکھا کہ کوفہ اس کی حکومت سے نکل گیا، اس کے اختیار سے نکل گیا، تو اس نے فوراً یزید کے پاس خط بھیجا. اور یزید نے جو ہے ابن زیاد بصرے کا گورنر تھا، تو وہاں سے یہ گورنری کی جو شفٹ کی گئی، ٹرانسفر کیا گیا. ابن زیاد جو ہے اس نے اپنی جگہ اپنے بھائی کو گورنر بصرے میں بنایا اور کوفے کی گورنری کے لیے آیا. پوری ڈیٹیل میں نے پڑھی ہے، اب پوری ڈیٹیل اس کے آگے نہیں پڑھنا ہے، صرف شہادت. اب جب یہاں پر آیا تو یہاں پر جو ہے وہ رات کی تاریکی میں دھر پٹک شروع ہو گئی. جتنے بھی حسین کے چاہنے والے تھے ان کو جال سے، فوریب سے اور چھاپے ڈال کے ان کو پکڑا گیا، زندان میں ڈالا گیا، قتل کیا گیا، پھانسی میں چڑھایا گیا، وغیرہ وغیرہ سب کو. اور اس کے بعد میں جب اختیار پورا کنٹرول ابن زیاد کے پاس آ گیا تو اس نے اعلان کر دیا کہ مسلم کو جو بھی ساتھ دے گا وہ مارا جائے گا. بالکل. اب اس اعلان کے بعد مسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی تو پوری مسجد بھری. جب عشاء کی نماز پڑھائی تو پوری مسجد خالی ہو چکی. تن و تنہا اکیلے، اتنی بڑی مسجد کوفہ، مسلم اکیلے. جب وہاں سے نکلے مسجد خالی ہونے کا مطلب سمجھ گئے کہ حالات دیگر کو ہو چکے.
لیکن صحیح خبر نہیں مل رہی تھی. کوئی رہے تو پوچھا جائے نا. مسلم باہر نکلے. جب باہر نکلے تو شہر کے گھروں کے سب کے دروازے بند، اور جو دروازوں پہ لوگ چراغ کچھ دیر کے لیے رکھ دیتے تھے، فوراً اندھیرا نہیں ہوتا تھا کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ کم سے کم روشنی رہے، لوگوں کا آنے جانے کا جو ٹائم ہوتا تھا. ابھی بھی گاؤں دیہات میں لوگ جلدی سو جاتے ہیں، جب لائٹ تھوڑا آ گئی تو دیر تک دیکھتے ہیں. چراغوں کا زمانہ تھا تو بڑی جلدی سو جاتے تھے. وہ زمانہ چراغوں کا زمانہ، وہ بھی چربی اور کیا کیا جلایا جاتا تھا. دروازے بند اور دروازوں میں جو چراغ رکھے ہوئے تھے وہ سب غائب. بالکل خوب اندھیرا، بالکل خوب اندھیرا پورے کوفے. کچھ سجھائی نہیں دے رہا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا. ایک شخص کی بھی چلنے کی، پھرنے کی، بات کرنے کی کوئی آواز نہیں. بس مسلم سمجھ گئے کہ انجام کیا ہے اور نتیجہ کیا ہے. پورے کوفے میں چکر لگاتے رہے، چکر لگاتے رہے، چکر لگاتے رہے. چلتے چلتے مسلم تھک گئے. جب تھک گئے تو دروازے کے باہر کچھ بیٹھنے کا جو بنا دیتے ہیں لوگ، اسی کے اوپر مسلم جا کے بیٹھے. بڑی دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہے، کیا کریں. مسلم کو اپنی فکر نہیں تھی. مسلم کو فکر یہ تھی کہ جب ہم آئے تھے تو سارے کوفے نے بیعت کی تھی، اور اب سارے کوفہ جو ہے غائب، وہ دشمنی میں آمادہ ہو گیا اور سب نے بیعت توڑ دی ہے. اب اگر اس حالت میں میرا حسین، آقا حسین آئے گا تو حسین کے ساتھ کیا ہوگا. مسلم کو اس کی فکر تھی کہ حسین کے پاس میسج کیسے پہنچا. اسی فکر میں حسین بیٹھے تھے کہ اچانک اسی دروازہ، وہی دروازہ کھلا جہاں پہ بیٹھے تھے. ایک ضعیفہ باہر نکلی اور باہر ادھر ادھر جھانکا، دہنے بائیں دیکھا، کوئی نہیں دکھا. اس کے بعد میں دیکھا کہ یہ مسلم بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو دیکھ کر جلدی سے دروازہ بند کیا، اندر چلی. تھوڑی دیر کے بعد پھر اسے کیا، پھر دوبارہ جب کیا تو دوبارہ اس نے جو ہے سوال کر لیا. پہلے سوچا کہ شاید کوئی مسافر بہ گیا ہے یا کوئی نئی جگہ مل رہی تو بیٹھ گیا، آرام کر کے چلا جائے گا. لیکن 3 مرتبہ دیکھنے کے بعد جب مسلم نہیں اٹھے تو ایک مرتبہ اس نے سوال کر دیا، کہنے کہ لگتا ہے تم مسافر ہو. حسین نے کہا ہاں. کہا تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ مسلم نے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے گا. کہا کہاں سے آئے؟ کہا مدینے سے. مدینے کا نام سنا، معظمہ خوش ہو گئی، مدینے کی رہنے والی تھی. کہا مدینے کے تو ہم بھی ہیں، مدینے میں کس محلے سے ہو؟ کہا بنی ہاشم کے محلے سے. کہا وہاں کہاں کس جگہ کے ہو؟ تو کہا عقیل کا نام سنا ہے؟ میں عقیل کا بیٹا مسلم ابن عقیل. جیسے اس نے سنا آل محمد کی چاہنے والی تھی، فوراً دروازہ کھولا. کہنے مسلم جلدی سے اندر آ جاؤ قبل اس کے کہ تمہارے پہ دوسروں کی نظر پڑے. مسلم اندر گئے، اس نے دروازہ بند کیا اور جانے کے بعد گھر میں ایک دور کونے میں ایک گھر کمرہ تھا جس میں وہ گھر کا سامان رکھتی تھی، اسٹور روم. وہاں پہ تھوڑی سی جگہ بنائی اور بستر لگایا، اور لگانے کے بعد کہا کہ مسلم تم یہیں پہ رہو، دل چاہے سو جاؤ، دل چاہے اللہ کی عبادت کرو، ہم کھانا لے کر آتے ہیں. مسلم نے کہا کہ نہیں، کھانا نہیں چاہیے، بس پانی دے دو. تھوڑا سا 2 گھونٹ پانی پیا. مسلم نے وضو کیا اور اس کے بعد ساری رات عبادت خدا میں مصروف ہوئے. جیسے ہی نماز صبح کا وقت ہوا، ایک مرتبہ زمین کوفہ لرزنے لگی، گھوڑوں کی ہنہنانے کی آوازیں آنے لگی، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آنے لگی، اسلحوں کے کھنکنے کی آوازیں آنے لگی، سپاہیوں کے بات کرنے کی آوازیں آنے لگی. ایک مرتبہ مسلم سمجھ گئے کہ یہ اب
اب میرے قتل کی تیاری ہے، اب میرے جنگ کی تیاری ہے۔ ایک مرتبہ مسلم نے اپنے تلوار و زرہ کو زیب تن کیا اور اس کے بعد میں دروازہ کھول کے باہر نکلتے ہیں، وہ عورت لپٹ گئی، مسلم گھر سے باہر نہیں جانا، یہ سب تمہارے خون کے دشمن ہے، یہ سب تمہارا خون بہانے کے لیے آئے ہیں۔ مسلم نے کہا اے معظمہ، اگر ہم نہیں نکلے تو یہ لوگ گھر کے اندر گھس کے تیری عزت کو تار تار کر دیں گے، تیری ناموسی کو جو ہے یہ لوگ تار تار کر دیں گے۔ اے معظمہ، ہم نہیں چاہتے تیری گھر کی بے عزتی ہو اور تیرے ناموسیت کی جو ہے بے حرمتی ہو۔ اے مسلم، ارے یہ عورت جس کو تم پہچانتے نہیں ہو لیکن اس کے باوجود ارے اس کی حرمت کا اتنا خیال کہ جان دینے کے لیے باہر نکل رہے، لیکن مسلم اندر نہیں بیٹھ رہے۔ اے مسلم، ذرا کربلا کے میدان میں ارے رسول کی نواسیوں کو تو آ کے دیکھ لو، علی کے بیٹیوں کو تو آ کے دیکھ لو، ارے ان ظالموں نے کیا حشر کیا، ارے خیمے جلائے، چادریں چھینی، بے مغرب چادر اسیر کیا، ارے بازاروں سے گزار کے تماشا دکھایا۔ ایک مرتبہ مسلم باہر نکلے، ارے تمام فوجی کھڑے تھے، سپاہی کھڑے تھے، مسلم سے جنگ شروع ہو گئی۔ مسلم جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھے، فوج پہ فوج آ رہی ہے، مسلم نے بڑی بہادری کے ساتھ جنگ کی۔ ارے جب کوئی بھی فوج کام نہ آئی، ایک مرتبہ ہیلے اور حوالے کے ذریعے سے مسلم کو بچانے کی کوشش کی، راستے میں کچھ گڈھے کھود دیے گئے، ان کے اوپر چیزیں ڈال دی گئی۔ مسلم جب جنگ کرتے کرتے آگے بڑھے، مسلم کے گھوڑے کا پیر ارے اسی گہرے گڈھے میں پھنس گیا، چاروں طرف سے نیزے اور تلوار والے آئے، مسلم کو گھیر لیا، مسلم اسیر ہو گئے۔ ایک مرتبہ مسلم نے تلوار پھینکی، پورے جسم سے خون بہ رہا تھا۔ مسلم نے کہا ارے لے جانے سے پہلے ارے مجھ کو تھوڑا سا پانی دے دو۔ اے عزادارو، مسلم کو پانی دیا گیا، جیسے ہی ہونٹوں سے لگایا ارے پانی میں اتنا خون مل گیا، مسلم پی نہ سکے، دوبارہ پانی مانگا، ہونٹوں سے لگایا، چہرے سے خون بہ رہا تھا، دوبارہ یہ پانی مضاف ہو گیا، حضور مسلم نے پھینک دیا۔ 3 مرتبے پانی مانگا، لیکن تینوں مرتبے جب خون آلود پانی پھینکا، ایک مرتبہ آسمان کی طرف آواز دی، اے پروردگار، کیا تمہیں آخر یہ پانی میرے نصیب میں نہیں؟ میں کہوں گا اے مسلم، ارے یہ پانی تمہارے نصیب میں کیسے ہوتا؟ تم تو کربلا کے پہلے شہید ہو۔ ارے جب حسین کو پانی نہ ملا، حسین 3 شب و روز کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا۔ اے مسلم، جب علی اکبر پانی مانگتا رہا، حسین پانی نہ دے سکے، جب علی اصغر کے لیے حسین نے پانی طلب کیا، علی اصغر کو پانی کی جگہ تیرے سے شعبہ ملا۔ اے مسلم، تم کو پانی کیسے؟ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أی منقلب